हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर बैन अल-कौमी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आप सबको जैसे पता है, पिछले 1.5 महीने से इसराइल और हमास के बीच में एक वॉर चल रही है, जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जा चुके हैं, बच्चे मारे जा चुके हैं, औरतें, और भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पे थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका बताऊंगा, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में है, और थोड़ा हमास का भी बताऊंगा, हमास के बारे में कि वो क्या है। और देन इस वीडियो में हम बात करेंगे हमास के लीडर्स पे। हमास के, क्योंकि बेसिकली जितना हम देखते हैं तो हमास के लीडर्स पे बात बहुत कम होती है या बहुत ही कम की जाती है। तो इस हवाले से हम इस पे बात करते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट का, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में। बेसिकली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को हम देखें तो ये कोई हज़ारों साल पीछे हमें जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये 19th सेंचुरी से बता रहा हूँ, जब पूरी दुनिया से में जो ज्यूश लोग थे वो आकर, पूरी दुनिया से आकर फ़लस्तीन के एरिया में रहने लगे, वहाँ पे बसने लगे परमानेंटली। क्योंकि ज्यूस इसे अपनी एक होली प्लेस मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं इसे अपनी एक होली प्लेस। तो जब से यहाँ पे रहने लगे उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ। एंड जब ये यहाँ पे रहने लगे थे तो ये जो फ़लस्तीन का जो एरिया है ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। फिर 1948 के अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस एरिया को यूएन के हवाले कर देते हैं, और कहते हैं कि अब यूएन आप इसको सॉल्व करें, यूनाइटेड नेशंस ने सॉल्व करें। फिर यूनाइटेड नेशंस एक पार्टीशन प्लान बताते हैं 1940 के अंदर, जिसमें वो एक टू स्टेट का देते हैं नज़रिया, टू स्टेट प्लान देते हैं। उसमें वो एक जो मुस्लिम स्टेट जिसे फ़लस्तीन कहा गया है, जो कि जिसका जो एरिया है वो 45% लैंड पे बनेगी, मुस्लिम स्टेट, और एक नई स्टेट बनेगी ज्यूश के लिए, यहूदियों के लिए, जिसका नाम होगा इसराइल, जिसका जो एरिया है वो 55% जो इस लैंड पे बनेगी, इसराइल। और बेसिकली यहीं यहीं से इसराइल का जन्म होता है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कहीं पे भी इसराइल नाम का कोई मुल्क था ही नहीं। और इसी पार्टीशन प्लान के बाद, इसराइल के जन्म के बाद, एक जो एक जंग छिड़ जाती है, जिसे हम फर्स्ट अरब इसराइल वॉर कहते हैं, जिसमें कोई 6 कंट्री थे अरब के, और जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, लेकिन वो जंग ऑब्वियसली हार गए और इसराइल ये जंग जीत गया था। और अब हम आते हैं हमास पे, हमास और उसके लीडर्स जो हैं उन पे आते हैं। हमास एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फ़लस्तीनियन जिसे फ़लस्तीनियन ने बनाया है, कुछ फ़लस्तीनियों ने 1987 के अंदर। 1987 के अंदर हमास को बनाया गया था, कुछ इस्लामिस्ट फ़लस्तीनियन थे, उन्होंने इसे बनाई थी। इनका जो मेन ये मकसद था कि इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा इस खित्ते में, इस दुनिया में। यहाँ पे सिर्फ जो फ़लस्तीन का जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट होगी और वो होगी फ़लस्तीन। और इन्होंने 2006 की जो फ़लस्तीन की इलेक्शन थी उसमें भी हिस्सा लिया था, जो इलेक्शन ये जीत गए थे, हमास जीत गई थी। और इनका जो एक प्राइम मिनिस्टर बना था इस्माइल हानिया, जिसका हम आगे जाकर ज़िक्र करेंगे। और लेकिन अभी ये कंट्रोल करती है, सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप है जो फ़लस्तीन की, वहाँ पे इसका कंट्रोल है, जहाँ पे अभी वॉर चल रही है। और हालांकि इसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वेस्ट बैंक में भी है, लेकिन वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं करती, वहाँ पे अल-फतह नाम की एक और पार्टी है, वहाँ पे उसका कंट्रोल है। और जब से ये बनी है 1987 के बाद, हमास और इसराइल के बीच में कई सारी क्लैशेस हुए हैं, वॉर्स भी लड़ी गई हैं थोड़े बड़े पैमाने पे, जिसमें कई सारे ऐसे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं, और आज भी ये चल रही है, जिसमें
ابھی تک کوئی 12,000 کے قریب انوسینٹ سویلینس، جس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ عورتیں بھی ہیں، وہ بھی ماری گئی ہیں۔ سو یہ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے ان کے جو لیڈرز ہیں ان پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے یہ شیخ احمد اسماعیل حسن یاسین۔ سو شیخ احمد اسماعیل حسن یاسین جو یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہیں، جو ان کے فاؤنڈر ہیں حماس کے، جنہوں نے 1987 کے اندر حماس کو بنایا تھا۔ یہ ایک ٹاپ فلسطینین پولیٹیشنس بھی رہے ہیں، امام بھی رہے ہیں، جن کا جو جنم ہے وہ 1936 میں ہوا تھا، غزہ کے اندر ہی ہوا تھا۔ یہ بہت ہی پاپولر تھے اس ٹائم، اپنی جب یہ لیڈر ہوا کرتے تھے۔ ان کو یہ جب نماز پڑھ رہے تھے تب ان پہ ایک میزائل اٹیک کیا گیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا، اور جس میں یہ جو ان میں مارے گئے اس حملے میں۔ اور جب ان کا جو جنازہ تھا تو اس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب جو غزہ کے شہری تھے، انہوں نے اس جنازے کو اٹینڈ کیا تھا۔ اب آتے ہیں اسماعیل ہانیہ۔ اسماعیل ہانیہ یہ حماس کے موسٹ سینئر لیڈر ہیں، جو کہ ابھی بھی زندہ ہیں اور بہت ہی پاپولر ہیں، بہت ہی پاورفل ہیں۔ ان کا جنم 1962 میں ہوا تھا، ایک غزہ کے اندر ایک ریفیوجی کیمپ کے اندر۔ جو حماس نے جو الیکشن جیتی تھی 2006 کی فلسطین کے اندر، ان میں انہوں نے یہ جیتی تھی الیکشن، اور اس میں جو پرائم منسٹر بنے تھے مسٹر اسماعیل ہانیہ یہ بنے تھے، لیکن 1 سال کے بعد ان کو جو پریزیڈنٹ محمود عباس تھے انہوں نے اسے فارغ کر دیا تھا اسماعیل ہانیہ کو، اور یہ 2017 سے حماس کے پولیٹیکل چیف ہیں۔ اور یہ ان کے اوپر کئی ساری چارجز لگی تھی، یہ بہت مرتبہ جیل بھی گئے ہیں، ہاؤس اریسٹ بھی رہ چکے ہیں، اور جو یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اسے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا پچھلے سال، لیکن یہ ابھی قطر میں رہتے ہیں اور ابھی بھی بہت پاپولر ایک لیڈر ہیں حماس کے۔ اس کے بعد آتے ہیں یحییٰ سنور۔ یحییٰ سنور 1962 میں ان کا بھی جنم ہوا غزہ کے اندر، لیکن ان کا یہ جو فیمس ہوئے وہ اپنے ماجد نام سے فیمس ہوئے۔ بیسیکلی یہ جو غزہ کی جو حماس کی جو سیکیورٹی سروسز ہیں ان کے یہ فاؤنڈر تھے، اور موسٹلی جو حماس کے انٹیریئر میٹرز تھے ان کو ہی دیکھتے تھے۔ اور یہ 4 مرتبہ ان کو یہ کئی بار ہوئے ہیں، اریسٹ ہوئے تھے، لیکن ان کو 4 مرتبہ عمر قید کی سزا بھی ہوئی تھی۔ اسرائیل نے اسے اریسٹ کیا تھا، اور 2015 کے اندر یو ایس اے اور اسرائیل اسرائیل نے بھی انہیں ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ اب آتے ہیں محمد ڈیف۔ محمد ڈیف یہ جو ہیں حماس کے جو ملٹری ونگ ہے القاسم بریگیڈ، ان کے یہ فاؤنڈر تھے، اور یہ زیادہ تر لکے چھپے ہوئے رہتے تھے، اور کہا انہیں اسرائیل کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے یا انہوں نے فلسطین کے اندر بھی بہت سارے اٹیکس کیے تھے، ان سب کے پیچھے ان کو ایک ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب جو حملے تھے انہوں نے کروائے تھے یا انہوں نے کیے تھے۔ اور یہ کئی ساری چارجز، مطلب اتنے زیادہ حملے ہوئے تو ظاہر ہے بہت ساری چارجز بھی ان پہ لگی تھی، اور ان پہ بہت سارے اٹیکس بھی ہوئے، اسرائیل نے بھی کیے ان پہ اٹیکس ان کو مارنے کے لیے، لیکن یہ بچ گئے بہت بار۔ ان کے اوپر انہوں نے 1996 میں ایک بس پہ اٹیک کیا تھا، اور اسرائیل کے جو سولجرز تھے ان کو بھی کڈنیپ کیا تھا۔ 1990 میں انہیں مارا بھی تھا، 100 سولجرز تھے۔
دو 2002 میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا ایک، جس میں ان کی ایک آنکھ وہ ضائع ہو گئی، اور 2014 میں بھی ان پہ الگ دوبارہ حملہ ہوا تھا، جس میں ان کی وائف اور بچے بھی ان کے وہ مارے گئے۔ تو بیسیکلی یہ ایک بہت ہی خطرناک ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بہت سارے اٹیکس وغیرہ کیے تھے اسرائیل کے اوپر۔ سو اب ہیں مروان عیسیٰ۔ مروان عیسیٰ یہ بھی ایک القاسم بریگیڈ کے کمانڈر تھے، جو کہ محمد دیف کے انڈر کام کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بار اریسٹ ہوئے ہیں، اسرائیل اور فلسطین اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کیا تھا۔ 2006 کے اندر اسرائیل نے ان کا جو کانوے جا رہا تھا کہیں غزہ کے اندر، تو ان پہ اٹیک کیا، جس میں یہ بہت شدید زخمی ہو گئے تھے، اور یو ایس اے اور اسرائیل دونوں نے انہیں ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اور اب آتے ہیں خالد مشال۔ خالد مشال 1956 میں ویسٹ بینک میں پیدا ہوئے، اور انہیں بھی ایک حماس کا فاؤنڈر ہی کہا جاتا ہے۔ جب حسن یاسین نے حماس بنائی تھی، تب یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کو 1997 میں جارڈن کے اندر موساد نے ان پہ حملہ کیا تھا ایک ہوٹل کے اندر، لیکن وہ اس حملے میں بچ گئے۔ 2017 میں جب اسماعیل ہانیہ حماس کے پولیٹیکل چیف بنے ہیں، ان سے پہلے یہ کام کرتے تھے حماس کے ایز اے پولیٹیکل چیف۔ اور اب نیچے آ جاتے ہیں محمود الازہر۔ محمود الازہر یہ 1945 میں غزہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جو فادر تھے وہ فلسطینی تھے، اور ان کی جو مدر تھی وہ ایجپشن تھی۔ یہ تقریباً حماس کی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس میں زیادہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اسماعیل ہانیہ کی جب یہ اسماعیل ہانیہ پرائم منسٹر تھے، تب یہ ان کے کیبنٹ میں ایز اے فورن منسٹر کام کیا کرتے تھے۔ سو گائس بیسیکلی یہ ہیں حماس کے جو چند گنے چنے اور پاپولر لیڈرز، جن پہ میں نے تھوڑی بہت اپنی رائے دی ہے۔ بیسیکلی میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بس انٹرو ہی بتایا ہے، ان پہ ڈیٹیلز میں بات نہیں کی ہے۔ سو اٹس آل، تھینک یو۔